سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما سرورا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا جبکہ مدرسے میں ابتدا میں صرف 3 طالب علم تھے، وہ بھی دیہاتوں کے خریوں سے لائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد کمیٹی کی محنت و مشقتوں کے بعد تقریباً 2016 مکمل ہونے تک 45 بچے اس مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ 2017 میں 45 بچے حاضر ہوئے۔ 17 اور 18 2 سال کے اندر تقریباً اس مدرسے میں 22 بچے 8 پارے کے حافظ بن کر نکلے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے 2019 میں کرونا کی وبا، یہ ناگہانی بلا جو آئی، اس کے باوجود بھی مدرسے میں کافی بچے پڑھ رہے تھے، آنے جانے میں کافی پریشانیاں ہو رہی تھی، کھانے پینے کے اسباب پہنچانا، سبزیاں پہنچانا، یہاں بائی پاس میں پولیس کا پہرا تھا، بڑی مشکل سے ان کو عاجز کرتے ہوئے، ریکویسٹ کرتے ہوئے مدرسے تک پہنچتے تھے، ساز و سامان پہنچاتے تھے، پھر واپس ہوتے تھے۔ اس کے بعد سختی میں اور اضافہ ہوا گیا۔ جب میں 2-4 مرتبہ آیا تو پولیس میری فوٹو نکال کر چارجز بھی ڈالی، تو میں مجبور ہو کر ہمارے روشن بھائی جو یہاں کاٹن مارکیٹ مل جو ہے، ان کے ذریعے ترکاریاں، کھانے پینے کے اسباب پہنچاتا تھا۔ 1 مہینہ تقریباً ایسا ہی گزرا۔ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے بچوں کو ہم ان کے گھروں تک پہنچائے۔ ہمارے مدرسے میں کوپل یلبرگی کا ایک لڑکا ہے، بلاری کے ہے، یادگیر کے بچے تھے، دور دراز کے مقامی بچے ایک بھی نہیں ہمارے مدرسے میں، سب باہر کے اطراف و اکناف کے قریوں کے تھے، رہے دور دراز کے۔ تو بڑی مشکلوں سے بچوں کو اپنے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ 2 سال ختم ہوئے، مدرسے کے طلبہ پھر آنے کے لیے، ہم ایک طلبہ بھی آیا نہیں، اعلان ہوا کہ مدرسہ کھل گیا ہے، بچے آؤ۔ صرف 2 بچوں کے کوئی نہیں، 2 میں ایک بلاری کے حافظ ہمارے مصطفیٰ جو ہے 28 پارے کے حافظ ہیں، اور الحمدللہ اس مسجد میں یہ تراویح بھی سنا رہے۔ ہر مدرسے کو چھٹی مل گئی ہے، مگر ہمارے مدرسے کو چھٹی نہیں۔ ہمیشہ ہم یہ کرتے ہیں کہ 28 روزوں تک بچوں کو یہی رکھتے ہیں تاکہ وہ تراویح کی نماز پڑھیں، نماز کا طریقہ سیکھیں۔ اطراف و اکناف کے لوگ بھی یہاں تراویح میں آتے ہیں، تقریباً 30-35 لوگوں کی جماعت ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسے کے 2 طالب علم قرآن پاک سنا رہے ہیں، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ جب کرونا ختم ہونے کے بعد صرف 2 بچے آئے، بقیہ بچوں کے لیے کمیٹی کے ذمہ داران گھر گھر پہنچے، تو وہ اپنے حالات، اپنے مجبوریاں بتا رہے تھے۔ دیکھیے صاحب، کرونا میں ہم کافی پریشان ہو گئے ہیں، کولی مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، کچھ وجے واڑہ، کچھ بنگلور، کچھ حیدرآباد، ایسا بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کمانے کے لیے، ذرائع معاش کے لیے نکل گئے ہیں۔ اب تو پڑھانا ہمارے لیے دشواری ہے، ہم نہیں پڑھا سکتے۔ ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے مدرسے کے تقریباً 22 بچے 8 سے 10 پارے حفظ کیے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کھیڑے میں، دیہاتوں میں رہنے والے بچے، ان کی زبان کیا ہوتی ہے، عربی تو دور کی بات، اردو بھی بول نہیں پاتے، اردو صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے۔ جب شروع میں حافظ صاحب بچوں کو لے کر پڑھانے کے لیے بیٹھے تو حافظ صاحب کو، رے حافظ صاحب، پیشاب کو جاگا، ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔
ایسے بچوں کو ان کو تہذیب، طور طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، یعنی ہر چیز سے ان کو تیار کرنے کے بعد مدرسے سے نکل گئے۔ اب بھی ہماری حتی الامکان کوشش ہے، ہم بچوں کے لیے جا رہے ہیں، خریا خریا ڈھونڈ رہے ہیں، بچوں کو بلا رہے ہیں، مگر بہت کم بچے آنے کے لیے راضی ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے نظر میں آپ کے تعلقات اگر دیہاتوں سے ہو یا کسی سے بھی ہو تو ہمارے مدرسے میں بچوں کو داخلہ دلانے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ یہ مدرسہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ ہمارا مدرسے کا مختصر سا جائزہ ہے، آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دیا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آج 3 رمضان المبارک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے موقع پر دارالعلوم مدنی اشرف میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام عارقین کمیٹی شامل حال رہے، اور اس موقع پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور اسی موقع پر وقف بورڈ چیئرمین نیاز احمد اور مارکیٹ چیئرمین محبوب بادشاہ صاحب کی گلپوشی کی گئی، اور نبی صاحب اور شکیل صاحب نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور خطیب صاحب نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ یہ شین اللہ محمد اقبال صاحب کی طرف سے تمام بچوں میں کپڑے بھی تقسیم کیے گئے۔ السلام علیکم۔ దారుల్ మద్రియుల్ అష్రఫీలో ఈరోజు మహోన్నతమైన దినం, రంజాన్ ఉపవాసం నెలలో 3వ రోజులో ఈరోజు బీబీ ఫాతిమతు జహరా యొక్క దినం పురస్కరించుకొని ఈరోజు షాహీ వక్ఫ్ బోర్డ్ యొక్క చైర్మన్ ఎం నియాజ్ అహ్మద్కు పూలతో సత్కరించి, మిగతా వాళ్లకు ఎక్స్ చైర్మన్ మార్కెట్ యార్డ్ కమిటీ చైర్మన్ మహబూబ్ బాషా గారికి మరియు కాబోయే చైర్మన్ మజహర్ గారికి, మిగతా యొక్క మెంబర్స్ అందరికీ ఈరోజు పూలతో సత్కరిస్తూ ఈరోజు పర్వదినంగా మనం చేసుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా మదనీ అష్రఫీని ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోవాలని సభ్యులను కోరుతూ ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని పండుగగా చేసుకున్నాము। तो दीन फैलाने का ये मरकज है, और जहाँ से दीन सिखाया जाता है बच्चों को, और यहाँ से तैयार करके पूरे माशरे और सोसाइटी में जो है एक अच्छा माहौल, एक अच्छे अखलाक फैलाने वाला उन्हें बनाकर यहाँ से भेजा जाता है। तो ये मदारिस बहुत अहम है हमारे माशरे के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे मसाजिद के लिए, हमारे जितने उम्मत के मामलात हैं उन मामलात को सुधारने में एक आलिम दीन का बहुत अहम किरदार हुआ करता है। वो दीन की रोशनी में, कुरान और अहादीस की रोशनी में, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के अखवाल की रोशनी में वो उम्मत की रहनुमाई करता है। जहाँ कहीं उम्मत के अंदर कहीं कोई खामी नजर आती है, कहीं कोई जो है बिखराव नजर आता है, तो एक आलिम की जिम्मेदारी होती है कि उस खामी को दूर करे, फिर उम्मत को जो है राह रास्त पर लाए, सिरात मुस्तकीम पर लाए। तो ये काम, यही मेन अहम काम है, यही तबलीग इस्लाम है, यही वो काम है जिससे उम्मत को तमगा दिया गया कि तुम खैर उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ये मदारिस मरकज हुआ करते हैं इस तबलीग इस्लाम के, इस्लाम को फैलाने के, यहीं से इस्लाम फैलता है। आप देखें जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं, औलिया अल्लाह गुजरे हैं, हर अल्लाह का वली किसी ना किसी मदरसे से फारिग है। ये जो आज का ये मुबारक जलसा रखा गया है, इसमें जो है हमारे ही आली जनाब इकबाल अशरफी साहब जो है मदरसे के बच्चों को जो है, सारे बच्चों को उन्होंने कपड़े बनवाए हैं। अल्लाह ताला उनके इस काम को, इस कार्य खैर को कबूल फरमाए, उनके इल्म और उम्र में बरकतें अता। तालिब इल्म पर खर्च करना ये सबको नसीब नहीं होता। तालिब इल्म पर खर्च करना गोया अल्लाह ताला की कुर्बियत को हासिल करना होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस कार्य खैर को कबूल फरमाएं। दूसरी अहम बात ये कि हमारे शहर के बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत आली जनाब यम नियाज अहमद साहब, जिनको हुकूमत आंध्र प्रदेश ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया है। मैं सबसे पहले हमारे आली जनाब यम नियाज अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो उन्हें ये मनसब अता फरमाया है,
اس منصب پر رہ کر وہ قوم کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے دین کا کام اور قوم کا کام لے. ان کی بھی جو ہے اس جلسے میں گلپوشی کا ارادہ کیا گیا تھا، تو یہاں کے اراکین اور یہاں کے ہمارے صدر و سیکریٹری صاحب نے یہ ایک اچھا خیال کیا. یہ اعزاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی لوگ جو ہے ہماری چیزوں کو حکومت تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے قریب ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو حکومت نے جن کو اچھے اچھے منصب عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھے اچھے منصب پر قائم رکھے، انہیں اچھے اچھے منصب دلائے. تو یہ ہماری قوم کے لیے، قوم مسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ حکومت جو ہے مختلف قسم کے پوسٹ جو ہے مسلمانوں کو دے رہی ہے. اور یہ جو چیز ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باتیں جو ہے ان کے ذریعے ایوان حکومت تک پہنچتی ہے. وقف کے بہت سے کام ہیں اور خاص طور پر مساجد، مدارس، یہ ساری چیزیں جو ہے وقف کے ہی دائرے میں آتی ہے. اور ہم جو ہے پھر ایک بار میں سارے شہریان ادونی کے جانب سے حضرت عالی جناب یم نیاز احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے ہماری قوم کے جو مسائل ہیں، قوم کی کچھ چیزیں ہیں، وہ حکومت کے ایوانوں تک پہنچائے اور قوم کا فائدہ کریں. اللہ جل مجدہ الکریم جو ہے خدمت کرنے والوں کو بہت نوازتا ہے. خدمت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. مدرسے کے لیے ایک اینٹ دینا یہ بھی خدمت ہے. کسی طالب علم کا پورا سال کا خرچ اٹھانا یہ بھی بڑا کمال کا کام ہے. ہم اپنے لیے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. بولو کیا کوئی گوارا کرے گا میرے پاس ایک 100 روپے نہیں ہے، مجھے 100 روپے دے دو. مگر یہ مدارس اور مساجد کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں، صدر و اراکین ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ان قوم کے بچوں کے لیے لوگوں کے گھر گھر جا کر، دکانوں پر جا کر پوچھتے ہیں، طلب کرتے ہیں. تو گویا یہ طلب کرنا ایک نفس کے لیے بہت بڑا کام ہوتا ہے. مانگنا نفس کا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. کوئی آدمی گوارا نہیں کرتا. مگر ایسا بھی آپ نہ سمجھیں، صدر و اراکین میں اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے. اس کے باوجود بھی دوسروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے لیے، ہمارے مدرسے کے لیے، ہمارے دارالعلوم اشرف مدنی اشرف کے لیے تم جو ہے کچھ عطا کرو تاکہ اللہ آپ کو ثواب دے. تو یہ جو معاملہ چلتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف کی توفیق ہے. اللہ کی جانب سے دل میں یہ بات ڈالی گئی. یہ لوگ اپنے نفس کو رکھ کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی ہمارا جو ماحول ہے بڑا عجیب و غریب ماحول ہے. لوگ طرح طرح کے تانے تشنے بھی دیتے ہیں. اینو ممبر، اینو صدر، اینو اراکین، یہ ساری چیزوں کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. برداشت کر کے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم دین کے کام کو آگے بڑھائیں. تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ الکریم کا کلام، اس کو جو ہے دور دور تک پہنچائے. تو یہ مقصد ان حضرات کا ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس ماہ مبارک میں مدارس کا تعاون کریں. مدارس کا تعاون آپ کریں گے تو اب جیسا کہ کہا گیا ہے رمضان المبارک میں 1 روپیہ عطا کرنا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 70 درجہ زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایسے سمجھو 1 روپیہ کسی نے دیا تو گویا 70 روپیے اس نے اللہ کی راہ میں دیا. تو یہ ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں لوگ کماتے ہیں. اسی مناسبت سے ہمارے عالی جناب محمد اقبال اشرفی صاحب نے جو ہے یہ معاملہ مدارس کے طلبہ، یہ 1 سال ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر سال بھی جو ہے یہ بچوں کو کپڑے بنواتے ہیں، سلاتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اور میں پھر ایک مرتبہ ہمارے تمام صدر و اراکین دارالعلوم مدنی اشرف کے اور ان سب کا جو ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں اور ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اور میں آپ تمام حضرات کا بھی بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، آ کر یہاں پر جو ہے یہ محفل میں آپ حاضر ہوئے اور کچھ چیزیں سنی. تو اس سے جو ہے یقیناً ہمارے نیکیوں میں اضافہ
ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.